عائشہ نے ان کو سمجھایا، کیسے نہ لوں ٹینشن، میری حفصہ کی عمر 33 سال ہو گئی لیکن پیاری ہے، پڑھی لکھی ہے، سگڑ ہے، لوگوں نے اس کو کوئی بڑھیا ٹوڑیا ہی سمجھ لیا ہے۔ ابھی رشتے والی کا فون آیا، 55 سال کے آدمی کا رشتہ دکھا رہی تھی مجھے تو غصہ ہی آ گیا۔ امی دفع کریں آپ سب کو، پانی پئیں۔ حفصہ پانی لے کر آئی۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، بس میری حفصہ کے لیے دعا کر دیا کرو۔ چچی نے بیٹھتے ہی وہی بات شروع کر دی جو اکثر کرتی تھیں۔ وہ طبیعت خراب میں بھی بس حفصہ کی فکر میں گھل رہی تھی۔ کروڑوں گھروں کی یہ کہانی ہے جو آپ کو سنائی جا رہی۔ تو پھر کیا آپ اپنے شوہر کی کروائیں گی دوسری شادی؟ حذیفہ نے اپنی بیوی سے جب یہ کہا تو عائشہ یکدم چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ہو گئی نا بولتی بند، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا آپ جو مانگیں گی میں دوں گا۔ عید ہے، عید کے موقع پر ویسے بھی اچھے شوہر اپنی اچھی بیویوں کو بہت کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ آپ حفصہ سے اس عید پر دوسرا نکاح کر لیں، عائشہ نے بنا رکے کہہ دیا۔ امی میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مزیدار کہانی ہے اور یہ سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے عیدی ہے، ہمارے نکاح آسان تحریک کی طرف سے۔ عید پر مانگا ضدی بیوی نے شوہر سے ایک عجیب تحفہ۔ سنیے ذرا عجیب کہانی سنیے۔ حذیفہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کے چہرے پر عجیب الجھن سی تھی۔ ایک خواب اسے بار بار نظر آتا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ عائشہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئی، اس لیے وہ حذیفہ کو نیند سے جاگتے دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ ہاں بس ٹھیک ہوں، کوئی خواب دیکھا تھا؟ حذیفہ نے ایسے جواب دیا تھا جیسے اب وہ اس خواب میں موجود ہو۔ کیا خواب تھا بتائیں؟ عائشہ نے پوچھا۔ حذیفہ چاہ کر بھی خواب نہیں بتا سکتا تھا۔ اس نے بات کو گھمانا چاہا اور وہ خواب کے متعلق جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ جھوٹا خواب سنانا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ جھوٹا خواب اگر سنا دیا جائے اور اس کی تعبیر اگر الٹ ہو تو پھر ویسا بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو عائشہ پریشان سی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ وہ دونوں ہی اذان کا جواب دینے لگے۔ اکثر حذیفہ ایسے ہی خواب دیکھتا لیکن عائشہ کو کچھ نہیں بتاتا کیا دیکھا۔ چھوڑیں، پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، صدقہ نکال دیجئے گا، عائشہ نے کہا اور جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ صدقہ؟ زیر لب اس لفظ کو دہرا کر حذیفہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ بچوں کی ٹیوشن جانے کے بعد عائشہ آج اپنی چچی کے گھر ان کی خیریت معلوم کرنے چلی گئی۔ ان کا گھر ایک گلی چھوڑ کر ہی تھا۔ عائشہ کی چچی کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی اور چچا کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ گزارا ان کے شوہر کی پینشن پہ ہو رہا تھا۔ بیٹی کو وہ جاب کرانے کے حق میں نہیں تھیں، بس چاہتی تھی کہ جلد کوئی مناسب رشتہ ملے اور اپنی پیاری بیٹی کو آگے رخصت کر دیں۔ حفصہ عائشہ سے 4 سال چھوٹی تھی، دونوں میں بہنوں جیسی محبت تھی۔ عائشہ نے بیل بجائی تو حفصہ نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، اسے سلام کر کے اندر لے گئیں۔ کیسی طبیعت ہے چچی جان؟ عائشہ نے سلام دعا کے بعد ان کی خیریت دریافت کی۔ اللہ کا کرم ہے بیٹا، بس میری حفصہ کے لیے دعا کر دیا کرو۔ چچی نے بیٹھتے ہی وہی بات شروع کر دی جو اکثر کرتی تھیں۔ اللہ خیر کرے گا، اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ آپ کا بی پی ہائی ہو جائے گا۔ عائشہ نے ان کو سمجھایا، کیسے نہ لوں ٹینشن، میری حفصہ کی عمر 33 سال ہو گئی لیکن پیاری ہے، پڑھی لکھی ہے، سگڑ ہے، لوگوں نے اس کو کوئی بڑھیا ٹوڑیا ہی سمجھ لیا ہے۔ ابھی رشتے والی کا فون آیا، 55 سال کے آدمی کا رشتہ دکھا رہی تھی مجھے تو غصہ ہی آ گیا۔ امی دفع کریں آپ سب کو، پانی پئیں۔ حفصہ پانی لے کر آئی اور ان کی طرف گلاس بڑھایا۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرے، دعا دی۔ دونوں نے ایک ساتھ آمین کہی۔ حذیفہ سے کہو نا میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ دیکھے، اپنے ہی جیسے کسی لڑکے کا، حذیفہ کا کوئی دوست وغیرہ ہو تو بات چلائے نا۔ چچی نے امید بھرے لہجے میں کہا تو عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ کیا ہو گیا؟ چہرے پہ 12 کیوں بجے ہیں؟ بچے کھانا کھا کر سو گئے تھے۔ حذیفہ آفس سے کام سے فارغ ہو کر عائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ رات کے وقت ایسا ہی ہوتا تھا جب وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کہہ سن لیتے تھے جب بچے سو رہے ہوتے تھے۔ چچی بہت پریشان رہتی ہیں حفصہ کے لیے، آپ کی نظر میں حفصہ کے لیے کوئی رشتہ ہے؟ حفصہ کا ذکر سے ہی حذیفہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے سامنے وہ خواب آ گیا جسے وہ اکثر دیکھا کرتا تھا۔ میں کوئی رشتے والی آنٹی لگ رہی ہوں؟ حذیفہ نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ چچی نے مجھ سے کہا تھا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ سے کہوں کہ آپ نے کسی دوست کا بتا دیں۔ عائشہ کے لہجے میں خاصی پریشانی تھی۔ میرے تو زیادہ تر دوست شادی شدہ ہیں، ہاں 1-2 دوست دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ حذیفہ نے بتایا، توبہ کریں، میری اتنی پیاری کزن کیوں بھلا کسی کی دوسری بیوی بنے گی؟ عائشہ کو غصہ آ گیا۔ بیگم صاحبہ، دوسری شادی کرنا کوئی غلط کام ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے دوسری شادی کی، لوگ کر بھی رہے ہیں۔ حذیفہ نے اپنے دوستوں کا دفاع کیا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، خیر بس دعا کریں میری کزن کے لیے۔ عائشہ نے بڑے مان سے کہا، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ حذیفہ نے جواب دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ دوسری شادی کی بات عائشہ کے دل و دماغ میں گھومنے لگی۔ انسان کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے وہی اکثر موبائل اسکرین پر بھی آ جاتا ہے۔ عائشہ بھی کل رات دوسری شادی کا
کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ابھی وہ موبائل استعمال کر ہی رہی تھی، اس کے سامنے نکاح آسان تحریک انٹرنیشنل کے بانی مولانا عادل محمود کی تعدد ازدواج کی اہمیت و فضیلت کے متعلق ویڈیوز آنے لگی۔ پہلے تو اس نے ان ویڈیوز کو نظر انداز کرنے کا سوچا، لیکن اس نے ایک دو ویڈیوز دیکھ ہی لیں۔ اب اس کا معمول بن گیا کہ مولانا عادل محمود کے چینل پر جا کر کوئی نہ کوئی ویڈیو ضرور دیکھتی۔ اس کی ذہنیت دن بدن بدلتی جا رہی تھی اور چند مہینوں میں وہ بھی اس بات کی قائل ہو گئی کہ دوسری شادی بہت سی لیٹ میرج کیس لڑکیوں کے گھر بسانے کا واحد حل ہے، سیدھا اور آسان راستہ ہے۔ اب اس نے یہ ویڈیوز کے لنک حفصہ کو بھیجنے شروع کر دیے۔ وہ بھی ویڈیوز دیکھتی لیکن کوئی جواب نہ دیتی، بس سلام دعا کر کے چپ خاموش ہو جاتی۔ منظر بدل رہا ہے۔ آپ کے وہ دوست جو دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، ان کی دوسری شادی ہو گئی؟ عائشہ نے یکدم سوال کیا حذیفہ سے۔ آفس کے کام میں مصروف تھا، اس نے مڑ کر دیکھا۔ خیریت؟ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا؟ بتائیں نا بھائی۔ ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن تمہیں دوسروں کی دوسری شادی کی کیوں فکر ہو گئی؟ حذیفہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ دوسری شادی کے بہت سے فوائد ہیں، بیویوں کو دل بڑا کر کے خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانی چاہیے، اس سے بہت سی پریشان لڑکیوں کی زندگی میں بہار آ سکتی ہے۔ حذیفہ نے اس کی طرف دیکھا اور خوب ہنسا۔ کیا بدتمیزی ہے، کیوں ہنس رہے ہیں بیگم؟ یہ جو آپ لیکچر دے رہی ہیں اس پر ہنسا ہی جا سکتا ہے، ہنسنے کی کیا بات ہے، یہ حقیقت ہے، اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا، تو پھر کیا آپ اپنے شوہر کی کروائیں گی دوسری شادی؟ حذیفہ نے اپنی بیوی سے جب یہ کہا تو عائشہ یکدم چپ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ہو گئی نا بولتی بند۔ حذیفہ بھی مزید کچھ کہتا، لیکن اس کے موبائل کی بیل بجی اور اس نے کال ریسیو کی اور کام کی باتوں میں مصروف ہو گیا۔ منظر بدل رہا ہے۔ کافی دن سے ویڈیوز نہیں بھیج رہی، سب خیریت ہے؟ حفصہ کا میسج عائشہ کے موبائل کی سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ اس نے مصروفیت کا بہانہ کیا اور چچی کی طبیعت پوچھی۔ حفصہ بیچاری اپنے آپ کو ان کی خراب طبیعت کا ذمہ دار ٹھہرا کر اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ عائشہ نے اسے سمجھایا، لیکن بات تو واقعی پریشانی کی تھی۔ عائشہ نے موبائل رکھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مولانا عادل محمود جملے کی گردان کہ عورتیں ایثار سے کام لیں، اپنی آخرت خوبصورت بنائیں، اپنی خامند کی شریک بہن کو گھر لائیں۔ حذیفہ کی کہی بات، حفصہ کی پریشانی، پھر مولانا عادل محمود نے اعزازات بھی تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جو عورتیں پہلی بیوی بن کر اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائیں گی اور دوسری شادی میں رکاوٹ نہیں بنے گی اور دوسری شادی میں اپنے شوہر کا تعاون کریں گی، وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بنے گی، تو اللہ پاک ان کو بڑے انعامات سے نوازیں گے۔ اور دنیا میں بھی مولانا عادل محمود کی طرف سے جیسے وہ نشان حیدر ملتا ہے بڑے فوجیوں کو، بہادر لوگوں کو، اس طرح ان کو نشان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیش کیا جائے گا۔ تو سب کچھ اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر اٹھی اور وضو کر کے مصلی پر نفل پڑھنے بیٹھ گئی۔ اس نے اللہ سے درست سمت کی طرف رہنمائی مانگی۔ اللہ اکبر! یہ بہت زبردست گر ہے اور اس گر کے ذریعے الحمدللہ اللہ جانتا ہے، میں قسم اٹھا سکتا ہوں، اللہ کی قسم، ہم نے اللہ سے منگوایا، بہت ساری لڑکیوں کو اللہ سے منگوایا اور انہوں نے اللہ سے مانگا اور اللہ پاک نے ان کے دل میں ویسے ہی استخارے کی دعاؤں کی برکت سے ان کا دل مطمئن کر دیا کہ وہ دوسری بیوی بن سکتی ہیں، تیسری بن سکتی ہیں، چوتھی بیوی بن سکتی ہیں۔ تو الحمدللہ دعاؤں کی برکت سے کیا ہوا، کافی دیر تک اللہ سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کے دل کو سکون سا آ گیا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، دن بہت جلدی گزرتے جا رہے تھے، عید بھی بس آنے کو تھی۔ گھر کے کاموں میں عائشہ کو بھی وقت نہ ملتا کہ وہ کس سے بات کرتی۔ آج اس کے دل میں جانے کیا آئی کہ اچانک ہی حفصہ کو فون کر بیٹھی۔ حفصہ کی بات سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کل رات چچی جان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اس وقت ہسپتال میں تھی۔ حفصہ کے ماموں اتفاق سے رات ان سے ملنے آئے تھے، اسی وقت چچی جان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہی ان کو ہسپتال لے کر گئے تھے۔ عائشہ نے اسے تسلی دی اور حذیفہ کو کال ملائی۔ وہ حذیفہ کے ساتھ ہسپتال ہو کر آئی تھی۔ چچی کی طبیعت اب کچھ بہتر تھی، وہ طبیعت خراب میں بھی بس حفصہ کی فکر میں گھل رہی تھی۔ ہر ملنے والے سے یہ کہہ رہی تھی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بچی کا کیا ہوگا۔ کروڑوں گھروں کی یہ کہانی ہے جو آپ کو سنائی جا رہی ہے، اور یہ ہونی بھی چاہیے۔ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچیوں کی فکر شادی کے لیے۔ عید میں ہفتہ باقی تھا، چچی اب ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ عائشہ ان کو گھر دیکھنے گئی، وہ ان سے مل کر دروازے سے باہر نکلنے لگی تو حفصہ کی آواز نے اسے روک لیا۔ عائشہ آپی، حفصہ نے اسے آہستہ آواز میں پکارا۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر موجود پر اسراریت سے وہ گھبرا گئی۔ آپ کو کوئی دوسری شادی والا رشتہ ملے تو وہ بھی میرے لیے دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ اکبر! وہ بھی دیکھ لیں، بس میری شادی کروا دیں تاکہ اماں کی پریشانی دور ہو۔ یہ کہہ کر حفصہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عائشہ نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور وہ خود بھی حفصہ کی بے بسی دیکھ کر رونے لگی۔ اس عید پر میں آپ سے کچھ مانگوں؟ یہ منظر بدل گیا۔ عائشہ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے۔ اس عید پر میں آپ سے کچھ مانگوں؟ حذیفہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ گیا تھا، تبھی عائشہ نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جی بیگم صاحبہ، مانگیے، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ حذیفہ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں سنجیدہ ہوں، لیکن آپ تو عائشہ ہیں۔ حذیفہ نے دو بدو کہا۔
سنیں نا پلیز، عائشہ نے روحان سے لہجے میں کہا۔ اچھا بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ پہلے آپ وعدہ کریں میں جو مانگوں گی آپ میرے لیے لازمی وہ کر دیں گے۔ بس میرے بس میں ہوا تو ضرور کر دوں گا۔ آپ کے بس میں ہے تبھی تو کہہ رہی ہوں۔ حذیفہ کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا مانگنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کو عائشہ پر بھروسہ تھا کہ وہ کبھی ایسی چیز نہیں مانگ سکتی جس کو دینا حذیفہ کے بس میں نہ ہو، اس لیے اس نے وعدہ کر لیا، پکا وعدہ، آپ جو مانگیں گی میں دوں گا۔ عید ہے، عید کے موقع پر ویسے بھی اچھے شوہر اپنی اچھی بیویوں کو بہت کچھ گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ آپ حفصہ سے اس عید پر دوسرا نکاح کر لیں، عائشہ نے بنا رکے کہہ دیا۔ حذیفہ کو اس کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ ایسے مت دیکھیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کے دیے گئے حکم کو اپنے گھر میں ہی پہلے نافذ کرنا چاہتی ہوں۔ حذیفہ کے دماغ میں ایک بار پھر وہ خواب گھومنے لگا۔ عائشہ نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور مولانا عادل محمود کے مختلف بیانات کے کلپس اس کو سنانے لگی۔ حذیفہ خاموشی سے سنتا رہا۔ عائشہ، یہ سب کچھ کہنا بہت آسان ہے لیکن تمہارے لیے سہنا بہت مشکل ہے، میں جانتی ہوں، لیکن یہ فیصلہ میں نے ایک دم نہیں لیا بلکہ 6 مہینے کی سوچ و بچار کے بعد لیا ہے۔ جب آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی شادی کروا سکتی ہوں، میں نے تبھی سوچ لیا تھا کہ آپ کی دوسری شادی کرواؤں گی، لیکن حفصہ سے کرواؤں گی یہ اب سوچا ہے، عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حذیفہ اس کو دیکھتا رہا لیکن بولا کچھ نہیں۔ اس کے لگا تھا کہ صبح تک عائشہ کے سر کا بھوت اتر جائے گا۔ صبح ہو گئی لیکن عائشہ اب تک اپنی بات پر قائم تھی۔ عید میں 2 دن باقی تھے۔ عائشہ حذیفہ سے ناراض تھی، عائشہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی، حذیفہ ابھی تک مان نہیں رہا تھا۔ آخر کار حذیفہ کو اس کی بات ماننا پڑی، کیونکہ یہ خواہش ابھی سے نہیں بلکہ سالوں سے ایک خواب کی صورت اس کی زندگی میں موجود تھی۔ چاند رات کو وہ دونوں حفصہ کے سوالی بن کر چچی کے گھر پر موجود تھے۔ چچی کو پہلے تو ان کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن جب وہ سمجھ آئی تو جزبز ہو گئیں۔ وہ کشمکش میں تھیں۔ حفصہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ بیٹا، تم مجھے بیٹوں کی طرح عزیز ہو، لیکن میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر۔ چچی کے لیے سب بہت عجیب تھا۔ ایک جانب عائشہ تھی جو ان کی بہت عزت کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، دوسری جانب حذیفہ تھا جس کی طرح کا داماد کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی طرح کا نہیں بلکہ وہی داماد بن کر ان کے گھر آ سکتا ہے۔ امی، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، حفصہ نے جلدی سے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ چچی حفصہ کی اس حرکت پر حیران تھی تو وہیں عائشہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ عید کا دن حفصہ کی زندگی میں ایسی خوشی لایا تھا جس کا انتظار وہ اس کی ماں سالوں سے کر رہی تھی۔ وہ سادگی سے نکاح کے بندھن میں بند کر عائشہ کے گھر چلی آئی تھی۔ چچی نے اسے پرسکون طریقے سے رخصت کیا، سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق۔ ان کو کسی قسم کی فکر نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ عائشہ نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے وہ اسے لازمی نبھائے گی۔ حذیفہ کے ایک جانب حفصہ، دوسری جانب عائشہ بیٹھی تھی۔ عائشہ، یاد ہے میں ایک خواب اکثر دیکھا کرتا تھا۔ حذیفہ بے ساختہ بولا، جی، اور آپ نے وہ خواب مجھے کبھی بتایا نہیں تھا۔ حفصہ دلہن بنی بیٹھی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بیگم، یہ وہی خواب تھا، میں آپ دونوں کو بالکل ایسے ہی اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھتا تھا۔ حذیفہ نے بتایا تو عائشہ اور حفصہ دونوں ہی حیران ہوئیں۔ جی، اور میں سوچا کرتا تھا یہ کیسے ممکن ہے، اب معلوم ہوا کہ وہ خواب نہیں ایک اشارہ تھا۔ حذیفہ نے بتایا تو عائشہ جلدی سے بولی، عائشہ حفصہ کی جوڑی کا اشارہ، انشاءاللہ یہ جوڑی خوب جمے گی، کیوں حفصہ؟ عائشہ نے کہا۔ حفصہ مسکرا دی اور اس کی مسکراہٹ سے عائشہ کے دل پر ڈھیروں سکون اتر گیا۔ عائشہ ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر شکر ادا کیا اور اپنے لیے ان دونوں کے ساتھ عدل کرنے کی دعا کی۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے آپ بھی عائشہ حفصہ جیسی بہت ساری، بلکہ بہت ساری نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لڑکیوں کے لیے یہ خوبصورت راستہ، یہ جنت کا راستہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے مبارک ترین دور میں ہر گھر میں یہ راستہ اور یہ سنت زندہ تھی، اس حضور کے مبارک زمانے کی سوغات کو آپ بھی زندہ کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے، اس کو لائک کر کے، اچھے کمنٹس کر کے، اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن اللہ۔